آج کون سا واقعہ سننا ہے؟ آج کا واقعہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ آپ نے دنیا میں بہت سارے ایسے نظام دیکھے ہوں گے کہ کسی ڈاکیے کے ذریعے، کوریئر کے ذریعے اپنی ڈاک پہنچائی جاتی ہے، اپنے خطوط اور اپنی امانتیں پہنچائی جاتی ہیں، مگر آج جو واقعہ ہم نے سننا ہے اس میں ایک شخص نے اپنی امانت پہنچائی، مگر کس ذریعے سے پہنچائی، کیسے پہنچی، یہ کمال کی بات ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ واقعہ سنایا، اور اس واقعے کا، اس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے دوست سے کچھ دنوں کے لیے قرض مانگا اور اس سے طے کر لیا کہ اتنے دنوں کے بعد میں تمہیں واپس لوٹاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، قرضہ تو دے دیتا ہوں، مگر کوئی بیچ میں گواہ تو لے آؤ۔ اس نے کہا گواہ تو کوئی نہیں ہے، اللہ کو گواہ بنا لیتے ہیں، اللہ کی گواہی پر مجھے آپ قرض دے دیں۔ کہا چلیں بات تو ٹھیک ہے، مگر کوئی کفیل تو لے آؤ، گارنٹی تو لے آؤ۔ کہا میرے پاس کوئی گارنٹر بھی نہیں، اللہ ہی کو کفیل جان کر مجھے قرض دے دو۔ دوسرے شخص نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا اور اللہ پر بھروسہ کیا اور کہا ٹھیک ہے، اللہ ہی گواہ کافی ہے، اللہ ہی کفیل کافی ہے، میں تمہیں یہ رقم دیتا ہوں، اتنے دنوں کے بعد لوٹا دینا۔ وہ شخص رقم لے کر چلا گیا۔ اب جب وہ دن آیا کہ جس دن رقم لوٹانی تھی، دینے والا شخص دریا کے اس کنارے کسی اور شہر میں تھا۔ وہ کشتی لینے کے لیے دریا کے کنارے پر آیا کہ یہ رقم وقت پر پہنچا دوں۔ 1000 دینار کی قریب وہ رقم تھی۔ جب آیا کنارے پر تو کشتی نہ ملی، بہت تلاش کیا، دل میں یہ گھبراہٹ بھی تھی کہ آج میں نے وعدہ کیا ہے، اس بندے نے فقط اللہ کے نام پر، اللہ کے بھروسے مجھے رقم دی ہے، میں وقت پر نہ پہنچا تو اس کے ذہن میں کیا باتیں آئیں گی کہ میں نے کہیں دھوکہ دے دیا۔ بہت تلاش کی، کشتی نہ ملی۔ اب اس نے کیا کیا، اس کو ایک لکڑی پڑی ہوئی دریا کے کنارے نظر آئی، اس لکڑی کو اس نے کاٹا، اسے کھوکھلا کیا، اس کے اندر اپنی رقم ڈالی اور ایک خط لکھا کہ یہ فلاں کی طرف سے فلاں کی امانت ہے۔ اس لکڑی کو بند کیا اور پانی کے سپرد کر دیا اور اللہ سے دعا کی، میرے مالک تو جانتا ہے میری نیت کیا ہے، میں اپنا قرض وقت پر لوٹانا چاہتا ہوں، مگر کشتی نہیں آئی ہے، مگر تو چاہے تو اس لکڑی کو اس شخص تک پہنچا دے۔ اپنے پیسے اس نے دریا کے حوالے کر دیے۔ اب جو سامنے والا شخص تھا وہ وقت مقررہ پر دریا کے کنارے پر آیا اور انتظار کرنے لگا کہ آج وہ قرض دینے آئے گا، کشتی کا انتظار ہو رہا ہے۔ وہ انتظار کرتا رہا، کوئی کشتی نہ آئی۔ اب اس کو احساس ہوا کہ شاید وہ آج نہیں آیا اور میرا قرضہ آج اس نے دینا تھا، نہیں دیا۔ اب ایک لکڑی تیرتی ہوئی دریا کے کنارے آئی تو اس نے سوچا کہ میں گھر جا ہی رہا ہوں، خالی آج جا رہا ہوں، یہ لکڑی لے جاتا ہوں، جلانے کے کام آئے گی۔ جب وہ لکڑی لے کر گھر گیا اور اس لکڑی کو توڑا اس نے جلانے کے لیے، تو اندر سے لفافہ نکلتا ہے جس میں اسی کا نام ہے، اور اس نام کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ قرض فلاں کی طرف سے فلاں کے لیے ہے، اللہ غنی۔ اس شخص نے اپنے پیسے رکھ لیے۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس شخص کو واپس اس شہر میں آنا ہوا۔ جب وہ واپس آیا تو دوبارہ بھاگا اپنے اس قرض دینے والے بھائی کے پاس پہنچا اور آ کر کہا کہ حضور آپ نے قرضہ دیا تھا، میں معذرت خواہ ہوں، وقت پر نہیں آ سکا، مجھے کشتی نہیں ملی تھی ورنہ مجھے آنا تھا۔ مگر اس نے مسکرا کر کہا کہ تمہیں کشتی نہیں ملی، مگر تم نے جو اپنی رقم دریا کے حوالے کی تھی، اللہ کی رحمت سے وہ مجھے مل گئی ہے، تمہارا قرض مجھے مل چکا ہے، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ اور وہ شخص خوشی خوشی اپنے گھر کو واپس گیا۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو یہ واقعہ سنایا۔ کیسا ایمان افروز واقعہ ہے۔ اس دینے والے، قرض دینے والے کی نیت کتنی پکی تھی، اللہ نے غیب سے مدد کر کے قرض پہنچا دیا، مگر آج حال بہت برا ہے۔ پیسہ لیتے وقت ہمارا انداز اور ہوتا ہے، بڑی نرمی، بڑی لجاجت، بڑی منتوں کے ساتھ پیسے مانگے جاتے ہیں۔ حضور پکا وعدہ کرتا ہوں اتنے دنوں میں لوٹا دوں گا، آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن جب پیسے لے لیے جائیں، اس کے بعد قرض لینے والے کو دھکے کھلائے جاتے ہیں، اس کے جوتے گھس جاتے ہیں، اب اسے گھمایا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رہے، علماء فرماتے ہیں اگر کسی سے قرض لیا ہے اور اب واپس لوٹانے کی طاقت ہے، چاہے کچھ ضروری غیر ضروری سامان بھی ہمارے پاس ہوتا ہے، وہ بیچنا پڑے تو اسے بیچ کر بھی سامان پیسے دینے ہوں گے، ورنہ ایک ایک دن جو آپ ڈیلے کریں گے، بلکہ ایک ایک لمحہ جو آپ تاخیر کریں گے، اس کے گناہگار ہوں گے۔ اگر کسی کا قرضہ دینا ہے، مدنی چینل کے ناظرین آج کی اس حدیث سے یہ سبق حاصل کریں، اگر کسی کی رقم آپ نے دینی ہے اور اسے تاخیر کر رہے ہیں، تاخیر مت کیجئے، روزانہ بلکہ ہر لمحہ آپ گناہگار ہو رہے ہیں، فوری طور پر جائیے، اس سے معافی مانگیے اور اس کی رقم اسے لوٹا دیجئے۔ اور اگر کسی وجہ سے آپ نہیں دے پا رہے تو کم از کم قرض خواہ سے مہلت مانگیے، محبت کے ساتھ اس سے اجازت لیجئے تاکہ جلد سے جلد قرض اتار دیں۔ اور یہ بھی ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ جو قرض دینے کی، لوٹانے کی سچی نیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد فرماتا ہے۔ آپ نیت پکی کر لیں کہ میں نے ایک ایک پائی قرضے کی واپس لوٹانی ہے،
وہ غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کوشش بھی شروع کر دیجئے۔ اور اسی طرح اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے، قرض لینے والوں کو بھی تربیت دیتا ہے کہ وقت پر لوٹا دو، اور دینے والوں کو تربیت دیتا ہے کہ تھوڑی مہلت دے دیا کرو، نرمی کیا کرو، شفقت کیا کرو۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، یہ بھی حدیث پاک کی ہے، کہ بڑا گناہ گار تھا، اس کے انتقال کے بعد کسی نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس کی ایک عادت تھی، اس نے کئی لوگوں کو قرض دیا ہوا تھا، ایک ملازم رکھا تھا اور اس کو کہا تھا کہ جب کسی سے قرض لینے جاؤ اگر وہ دے دے تو لے آنا، اور جب دیکھو تکلیف میں ہے تھوڑی مہلت دے دینا، نرمی کرنا۔ اللہ کیا معلوم رب کریم ہمارے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ فرمائے، ہمیں بھی معاف فرما دے۔ یہ اس کی عادت تھی، تھا گناہ گار، مرنے کے بعد اس عادت کی وجہ سے، اس عادت کی برکت سے اس کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے، وہ غریب ہے، پریشان ہے، تھوڑی اور مہلت دے دیں، جتنا وقت دے دیں گے اتنی مزید نیکیاں کما لیں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی اچھے انداز سے قرض دینا، اور اگر قرض لے چکے ہیں تو فوری طور پر اچھے انداز میں شکریہ کے ساتھ لوٹانے والا بنائے۔ کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سنتے جائیے اور سیکھتے